مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں میں بہت سارے سوالات مسلمانوں کی طرف سے یہ بھی آ رہے ہیں، خاص طور پر کہ بھئی 12 ربیع الاول قریب آ رہی ہے، تو عید میلاد النبی کے عنوان پر بہت سارے حضرات تیاری کر رہے ہیں، اس کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں اور گھر گھر جا کر مانگ رہے ہیں۔ تو بہت سارے حضرات کنفیوز ہیں کہ بھئی اس میں دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، اور بہت سارے حضرات دل کھول کر اس میں حصہ لے رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول کی میلاد منائی جا رہی ہے، یہ ثواب کا کام ہے، تو دل کھول کر اس میں تعاون کرو۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے حضرات پوچھ رہے ہیں کہ بھئی عید میلاد النبی کے جلوس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، اس کا تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اس میں مدد کرنا چاہیے کہ نہیں، اس میں چندہ دینا کیسا ہے؟ تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ عید میلاد النبی جو ہے، جو حضرات مناتے ہیں، شریعت اسلامی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ابھی آپ کہوں گے کہ یار مفتی صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، بڑا مطلب 3-4 اقوال اس میں ملتے ہیں۔ 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول کو پیدا ہو گئے، 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول کو پیدا ہو گئے، 13 ربیع الاول کی بھی روایت ملتی ہے۔ تو یہ روایات پیدائش کے تعلق سے ملتی ہیں، لیکن وفات کے تعلق سے کوئی اختلاف نہیں ہے، پکی ٹھکی روایت ہے۔ 12 ربیع الاول کو پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابھی دیکھیں جو حضرات جو ہے عید مناتے ہیں، اس کو عید کا نام دے کر، عید میلاد النبی کا نام دے کر اس کے اندر تہوار کے طور پر مناتے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ شریعت اسلامی کو آپ اگر فالو کرتے ہیں، آپ شریعت اسلامی کو مانتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں، یہ آپ کا دعویٰ ہے، تو اسلام کے اندر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سال بھر میں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، 2 عیدیں دے کر ہم کو گئے۔ ایک تو رمضان المبارک کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے، اور اسی طرح عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو جو ہم مناتے ہیں قربانی کے طور پر۔ یہ 2 تہوار ہیں اسلام کے اندر، اور یہی 2 عیدیں ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری عید کا تصور اور ثبوت ہم کو شریعت سے نہیں ملتا ہے۔ صحابہ کرام جو ہے نا، ہم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، ہم سے زیادہ اللہ کے رسول سے عشق کرنے والے تھے، جان لٹانے والے تھے، ہر ایک بات، ہر ایک ادا کی اتباع کرنے والے، ہر ایک ادا پر چلنے والے تھے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ذات، اپنی زندگی کے اندر خود نبوت سے پہلے 40 دفعہ، نبوت کے بعد 23 دفعہ 12 ربیع الاول آیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری زندگی 12 ربیع الاول کو عید کے طور پر نہیں منایا ہے، اور امت کو اس کی ترغیب بھی نہیں دی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولدت فی یوم، اس لیے کہ میں آج کے دن پیدا کیا گیا۔ پیر کے دن اللہ کے رسول پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، تو پیر کے دن اللہ کے رسول نے روزہ فرمایا تھا، روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آج اپنے روزہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ولدت فی یوم، میں آج پیدا کیا گیا۔ تو گویا کہ پیدائش کے دن کو اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کر گزارا ہے، اور ہم اس دن عید کہہ کر منائے جاتے ہیں، اور عید کے دن روزہ رکھنا تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہے سمجھ سے باہر ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، آپ بھی روزہ رکھے امت کو پیغام دے۔ باقاعدہ اس دن اتنے خرافات ہوتے ہیں، اتنی بے حیائی ہوتی ہیں، سڑکوں پر عورتیں آتی ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، ناچ گانا ہوتا ہے، قوالی کے نام پر گانے بجائے جاتے ہیں، ڈی جے بجائے جاتے ہیں، اور دوسروں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ کہاں کہاں سے جلوس نکلتا ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہے۔ تکلیف والا تہوار الحمدللہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ مسلمان، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان، حقیقی مسلمان تو وہ ہیں کہ جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے، اس کی ذات سے دوسرا انسان، دوسرا مسلمان جو ہے محفوظ رہے۔ کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے گزرتے، پھر غیروں میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا بتاؤ؟ اور یہ جو عید میلاد النبی ہے، اسی طرح محرم الحرام کے اندر تعزیہ وغیرہ نکالنا ہے، جو خرافات ہوتے ہیں، جو رسومات ہوتے ہیں، یہ سب غیروں کی اشیاء کی دیکھا دیکھی کے اندر مسلمانوں کے اندر رائج ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے نا، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ غیروں کے ڈی جے بجانے میں اور ہمارے بجانے میں کیا فرق رہ گیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے بچے،
اس سے اپنے آپ کو بچائیں، احتیاط کریں۔ رہی بات، میں ابھی آپ کے سوال پر آتا ہوں کہ اس تہوار کے اندر شرکت کرنا اور اس تہوار کے اندر چندہ دینا یہ کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس تہوار کے اندر شرکت کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عید نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کبھی نہیں بنایا، صحابہ اکرام 1,24,000 کم و بیش صحابہ اکرام تھے، سن ہجری 100-110 تک آخری صحابی زندہ رہے۔ کسی بھی صحابی کی سیرت اٹھا کر دیکھو، آپ کو ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کے نام پر تہوار مناتے ہوئے، عید مناتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے، آپ کو ثبوت نہیں ملے گا۔ سیدھی سیدھی بات ہے، آپ بتا دو مجھے۔ دوسرا، اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من کثر سواد قوم فهو من، جو کسی قوم کی آبادی بڑھائیں گا، تعداد بڑھائیں گا، وہ کل قیامت کے دن اسی قوم میں اللہ اس کو اٹھائیں گے۔ ہماری وجہ سے ہم بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی میں شرکت تو کیا میں نے، لیکن میں ان کے خرافات میں شریک نہیں ہوا، ان کے رسومات میں شریک نہیں ہوا، میں دور سے کھڑے رہ کے دیکھ رہا تھا۔ لیکن تمہارے کھڑے رہنے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہاں کی آبادی بڑھیں گی، تعداد بڑھیں گی، میجورٹی بڑھیں گی، لوگ کہیں گے کیا پبلک آئی تھی، کیا مجمع آیا تھا، ماشاءاللہ، یہ جملے استعمال کییں گے۔ تو ان کیا مجمع آیا تھا کہ اندر آپ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اسی لیے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اسی طرح برتھ ڈے کے اندر بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں دور سے کھڑے رہ کے دیکھ رہا تھا، میں تھوڑی کیک کاٹ رہا تھا، کیک میں تھوڑی کھا رہا تھا۔ آپ نہ کیک کھا رہے تھے نہ کیک کاٹ رہے تھے، پھر آپ گئے کیوں؟ دیکھنے کے لیے، کوئی اچھی چیز ہے دیکھنے کے لیے بہت سارے اچھے مقامات ہیں، وہاں جاؤ۔ تو لہٰذا وہاں جانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری بات، اس کے اندر چندہ دینا کیسا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کام میں تو مدد کرنا ہے، لیکن برائی اور گناہ کے کام میں کسی کا ساتھ دینا، کسی کا تعاون کرنا اور کسی کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے برائی پر مدد نہ کرو، برائی پر مدد نہ کرو۔ تو یہ گناہ ہیں، ڈی جے بجانا اور اسی طرح سے گھوڑے اور ہاتھیوں کی ریلیاں نکالنا اور جلوس نکالنا، اور اسی طرح بہت سارے کیا میں بتاؤں۔ ایک میں بتاؤں آپ کو سنت اور بدعت کی صفت کیا ہے۔ سنت اسے کہتے ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے سے آج تک اور ساری دنیا میں اس کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ایک جیسے ہی ہوں گی، اسے سنت کہتے ہیں۔ اور بدعت کی پہچان یہ ہے کہ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر دور میں الگ الگ جو ہے اس کے اندر اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آتی ہوتی ہے، اس کے اندر چینجز آتے ہوتے ہیں، اور ہم کو یہ نظر آتا ہے، ہم بچپن سے دیکھتے ہیں، ہر سال نیا کچھ طبی کرنے کا دیکھیں گے، ہر سال نئے خرافات سامنے آئیں گے۔ دیکھیں کیک کاٹتے ہیں، اللہ کے رسول کا نام اس پر لکھتے ہیں اور تلوار چلاتے اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے، شیطان کہاں پر لا کر تم کو کھڑا کر رہا ہے، کتنی عقل، انسان کی عقل ماری گئی ہے، سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سہیل ابن عمرو کے کہنے پر صلح لکھی گئی، اخیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے والے تھے، انہوں نے نیچے لکھا کہ محمد رسول اللہ۔ سہیل ابن عمرو جو بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ محمد کے آگے جو رسول اللہ لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ نکال دو، اس لیے کہ اگر ہم اللہ کے رسول محمد کو اللہ کا رسول مانتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا نا، جھگڑا کس بات کا تھا؟ محمد کے آگے محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت علی سے فرمایا کہ علی اس کو مٹا دو۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا ہوں، میں نہیں کاٹوں گا، مجھ سے نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ وہ کہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول امی تھے، بتایا گیا یہاں لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا، پھر فرمایا کہ یہاں پر محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے کہنے کے باوجود سامنے دستاویزات ہے، صلح حدیبیہ کے سارے ایگریمنٹ پیپر ہے، اس کے اوپر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اس کو مٹانے کو تیار نہیں، اور ہم کیک کے اوپر محمد رسول اللہ لکھتے ہیں اور اس پر ہیپی برتھ ڈے کہہ کر اس پر تلوار چلاتے ہیں۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی بیوقوفی اور حماقت، پرلے درجے کی حماقت ہے۔ کچھ تو سمجھو یار میرے بھائیو، کچھ تو سمجھو۔ تو لہذا اس میں چندہ دینا بھی جائز نہیں ہے، اس میں چندہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ خرافات کریں گے آپ کا اس میں حصہ لگے گا، لوگ دشمنی کریں گے، کب تک ہمارے دل کا کوئی خیال ہے یا نہیں؟ دوسروں کے دل کا خیال کرتے ہوئے کب تک جئیں گے؟ ہمارے دل کا کون خیال کرے گا؟ وہ ناراض ہو جائیں گا، ہم ناراض ہو رہے، تم یہ سب خرافات کر رہے، ہمارے دل کا کیا؟ ہم انسان نہیں ہیں۔ اسی لیے جو ہے اپنے آپ کو ان خرافات سے بچائیں اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے۔ اس دن روزہ رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، جتنا ہو سکے اتنے کثرت سے درود پاک پڑھے، سنتوں کا اہتمام کرے۔ اللہ کے رسول سے پیار اگر ہے تو آپ جو ہے سنت پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول سے عشق کریں گے، محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔